وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اسی دن سے جس دن سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت اور عزت والے مہینے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت اور عزت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ گویا کہ محرم کا یہ مہینہ جس کی آج 10ویں تاریخ ہے، اسلامی شریعت میں احترام اور عزت والے مہینوں میں سے ہے، جن کی خاطر مسلمانوں کو بہت سے وہ کام اور بہت سے وہ اعمال چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے جو اور دنوں میں اگر دیکھا جائے تو کسی صورت میں ان کی تاکید اور ان کی ممانعت اتنی سخت اور اتنی شدید نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی یہ خوبی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ محرم کا یہ مہینہ عزت و احترام والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ظلم و تعدی، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ اور دوسروں کے ساتھ زیادتی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ گویا کہ اسلامی شریعت میں اس مہینے کو دوسری خصوصیت یہ حاصل ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین اس مہینے کے روزے کو قرار دیا گیا ہے۔ محرم کا روزہ اللہ رب العالمین کی نظر میں انتہائی فضیلت والا اور انتہائی عظمت والا روزہ ہے، حتیٰ کہ اس مہینے کے روزے کو رمضان کے بعد اسلامی شریعت میں افضل ترین روزہ قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کو رب العالمین کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، حالانکہ ابھی رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی پیدائش میں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور اسی میں یہ مہینہ بھی شامل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ محرم کو اللہ کا مہینہ اس لیے کہا گیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ محرم کو رب العالمین کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت انسانوں کے دلوں میں بٹھائی جا سکے، انسانیت کو اس بات کا احساس دلایا جا سکے کہ اس مہینے کو رب العالمین کی ذات سے خصوصی مناسبت حاصل ہے، اس مہینے کو اللہ رب العالمین کے ہاں خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم و جابر حکمراں کے جبروت و قہروت سے، اس کی ظلم و تعدی سے انہیں نجات دیا تھا۔ وہی دریا جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجات کا راستہ بنا رہا تھا، وہی دریا فرعون اور اس کے لشکریوں کی غرقابی اور انہیں تہے آب کر دینے کا ذریعہ بن گیا۔ اور رب العالمین نے پوری دنیا انسانیت کو یہ درس دیا کہ سن لو میری قدرت میں جیسے بحر و بر ہیں، یہی بحر و بر جس کو میں چاہتا ہوں اس کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں یہ چیزیں، اور جس کو میں چاہتا ہوں یہی چیزیں اس کی تباہی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں ہے، جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ 10 محرم کا روزہ قریش میں بھی رائج تھا، عائشہ اور ابن عباس کی روایت میں صحیح بخاری میں ثابت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، اس لیے ہم اس کے شکریہ کے طور پر یا اس کی خوشی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں شرکت کے یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کی پیروی کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ ہمارا اس بات کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسرت اور نجات کی خوشی میں شریک ہوں، یا پھر انہوں نے اپنی خوشی کے شکرانے کے طور پر اس دن جو روزے کا اہتمام کیا تھا ہم ان کے طریقے کی اتباع کریں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہوں یا ان کے طریقے کی اتباع کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو جب وجہ دریافت کی تو آپ نے وہاں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس روزہ رکھنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ عاشورہ سے ایک دن پہلے روزہ رکھو، اور اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں 10 کے ساتھ 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگلا سال نہیں آنے پایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور پوری امت نے اس وقت اس روزے کو رکھا، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محرم کا روزہ امت مسلمہ پر فرض تھا، مگر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کے بعد جو چاہتا تھا یہ روزہ رکھتا تھا اور جو چاہتا تھا یہ روزہ نہیں رکھتا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، پھر بعد میں جب یہودیوں کی موافقت کا تصور قائم ہوا تو آپ نے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اس بات کی تاکید کیا کہ 10 کے ساتھ 9 کو بھی جوڑ لیا جائے تاکہ یہودیوں کی موافقت اور ان کی مشابہت لازم نہ آئے۔ اس لیے اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان 2 دنوں کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں، اس کی عظمت، اس کی اہمیت یا اس کی فضیلت کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ یہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ 1 سال کے گناہ اس محرم کے روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مٹا دے گا، انہیں ختم کر دے گا۔ اس ایک روزے کے ذریعہ اللہ رب العالمین 1 سال کے پورے گناہوں کو ڈھک دے گا، انہیں ختم کر دے گا۔ یہ اس ایک روزے کی یا اس محرم کے روزے کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ یہی 4 باتیں جو میں نے تذکرہ کیا یہی محرم کی فضیلت کے تعلق سے اسلامی شریعت میں ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی اہمیت اس مہینے کی اسلامی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عزت و حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس مہینے کا روزہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ اس کی عظمت اور فضیلت اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین بنائے جانے کے دن سے قائم کیا ہے۔ اس محرم کی اہمیت اسی دن سے ہے، مگر اس روزے کی جو آغاز کی ابتدا، اس روزے کے آغاز کی جو کہانی، اس کا جو واقعہ اور اس کی جو داستان ہمارے سامنے آتی ہے وہ صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے اسی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا۔ اس لیے اس روزے کی عظمت یہ ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، اس کو رکھنے کا حکم دیا اور پھر اس کی عظمت اور اہمیت بیان کی اور اسے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ اس سال یہ جو روزہ پڑ رہا ہے، کل تھا 9 اور آج ہے 10 محرم۔ آج کا یہ دن 10 تاریخ کا دن، عاشورہ کا دن، اسلامی شریعت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جو عظمت، جو فضیلت، جو اہمیت اور جو مقام و مرتبہ رکھتا ہے وہ انہی نقاط میں اور انہی عناصر میں محدود ہے جنہیں ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ جو کہانیاں،
ان کے علاوہ جو فرضی واقعات، ان کے علاوہ جو مزعومہ روایتیں اور ان کے علاوہ جو فرضی قصے بیان کیے جاتے ہیں، اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عیار لوگوں کی گڑھی ہوئی اپنی باتیں، لوگوں کے اپنے خود تراشیدہ دعوے اور لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے اپنے عقائد و تصورات ہیں۔ اسلامی شریعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ جی ہاں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سن 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر رونما ہونے والا وہ المناک، وہ دردناک اور وہ انتہائی زیادہ کرب انگیز واقعہ جسے حادثہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک دلدوز کہانی ہے، ایک روگٹوں کو کھڑا کر دینے والی کہانی ہے، یہ ایک المناک داستان ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس المناک داستان نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے داخل کر دیا ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے اور سچائی کیا ہے اور یار لوگوں کی گڑھی ہوئی کہانی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری کے شروع میں ہوا، 12 ربیع الاول سن 11 ہجری۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو 10 سال ہجرت کے بعد تکمیل دین کا اعلان ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت والی آیت نازل کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اس بات کی خبر دی تھی کہ اسلام جس کو کہا جاتا ہے وہ آج پورا ہو چکا ہے۔ آج کے بعد اسلام میں کسی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ٹھیک 51 سال بعد، اس اعلان کے 51 سال بعد ایک واقعہ کربلا کی سرزمین پر رونما ہوتا ہے اور اس کو دین کا جز باور کر دیا جاتا ہے۔ اسے محرم کی عظمت کا سبب تصور کیا جاتا ہے، اسے اس تاریخ 10 محرم کی فضیلت کا ذریعہ باور کرایا جاتا ہے۔ بات ہے معقول، بات بیٹھتی ہے دماغ میں۔ آپ ذرا سوچو، یہ بات تو ان لوگوں کے نقطۂ نظر سے قابل غور ہے جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت، جو اپنے آپ کو شیعہ، جو اپنے آپ کو روافض اور جو اپنے آپ کو خاندان نبوت کے حمایتی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے معقول ہے کہ انہوں نے ہی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط پہ خطوط لکھ کر کے مکہ سے کوفہ بلایا، انہوں نے ہی پے در پے اصرار کر کے ان کو مکہ سے کوفہ لائے، انہوں نے ہی ان کے ساتھ غداری کیا، انہوں نے ہی انہیں بے سہارا چھوڑ دیا، انہوں نے ہی ان کی بیعت کو توڑ دیا، انہوں نے ہی ان کی مدد سے دستکشی اختیار کر لی اور انہوں نے ہی انہیں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے انہیں بے دست و پا کر کے اور انتہائی مظلومانہ طریقے سے، انتہائی وحشت انگیز طریقے سے اور انتہائی بہیمانہ طریقے سے ان کو قتل کر دیا، بھوکے اور پیاسے تڑپا تڑپا کر کے ان کی جان لے لی۔ کن لوگوں نے؟ انہی لوگوں نے جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے ہیں، جو تاریخ میں شیعان کوفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ آئیڈیالوجی سمجھ میں تو آتی ہے کہ انہوں نے اپنے دامن کی صفائی اور اپنے دامن کی پاکی ظاہر کرنے کے لیے، دنیا کے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ غدار ہم نہیں ہیں، قاتلان حسین ہم نہیں ہیں، حسین کے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہم نہیں ہیں، انہوں نے آنسو گرانا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا، نالا و شیون اپنا شعار بنا لیا۔ یہ ان کے لیے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دنیا کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، اپنے دامن پر لگے ہوئے دھبے کو دھلنا چاہتے تھے، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر حقیقت پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے کہ مجرم ہم نہیں دوسرے لوگ ہیں، قاتلان حسین ہم نہیں دوسرے لوگ ہیں۔ مگر یہ سنیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی عقل کہاں ماری گئی ہے کہ انہیں اپنی صراط مستقیم، اپنی شاعراہ سمجھ میں نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی۔ کون کہتا ہے کہ آپ نے حسین کو قتل کیا؟ حسین کو قتل کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو دعوت دیا تھا، جنہوں نے انہیں خطوط لکھے تھے، جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا۔ میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے خوشبودار پھول تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم احب من یحب ھذین، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین اور اسامہ سے محبت کرتا ہے، اور دوسری روایت میں جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو حسین کی محبت ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ دونوں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دیا ہے۔ مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی بڑائی اور ان کا مقام و مرتبہ کیا اس بات کا متقاضی ہے
کہ حسین کو مقام انسانیت سے اٹھا کر کے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشریت کے مقام و مرتبہ سے اوپر اٹھا کر کے خدائیت اور الوہیت کے درجے پہ بٹھا دیا جائے، یہ بات معقول ہے؟ آپ سن لو مجھ سے، اور کان کھول کر کے سن لو، شیعی عقیدے کے مطابق تو اس بات کی گنجائش ہے، ان کے ہاں امام کل 12 پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے تیسرے نمبر کے امام یہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، غلطی نہیں کر سکتا، اس کا مقام انبیاء سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، وہ کائنات کا متصرف اور مدبر ہوتا ہے، اس آسمان اور زمین کے نظام کو مدبر کرنے میں، اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اسے کلی طور سے اختیار حاصل ہوتا ہے، وہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، اس کے اجازت اور مرضی سے باہر اس کائنات میں کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا۔ اس تصور کے مطابق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کہا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ اگر امامت کا تعلق علم سے ہے، اگر امامت کا تعلق علمی مقام و مرتبہ سے ہے، تو کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ حسین رضی اللہ عنہ سے چھوٹا ہے؟ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمتر ہے؟ مگر کبھی ہماری زبان سے امام ابو بکر، امام عمر نہیں نکلتا، اگر نکلتا ہے تو امام حسین۔ یہ امامت کی خصوصیت حسین کو کس نے دیا ہے؟ یہ شیعی تصور ہے جو آج ہمارے قلوب و اذہان پر بری طرح سے مسلط ہو چکا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو سمجھو آپ اس بات کو کہ امام حسین ہم کیوں کہتے ہیں جبکہ ہم امام ابو بکر اور امام عمر نہیں کہتے، ہم امام عثمان کسی زبان سے کبھی نہیں سنتے، کیوں آخر ایسا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہمارے ہاں بچے عام طور سے زبان زد ہے، بچوں پہ کہا جاتا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ یہ علی کو کس نے دیا پہلا نمبر؟ کہاں سے ملا علی کو پہلا نمبر؟ علی کا چوتھا نمبر ہے، پہلا نمبر نہیں ہے۔ مگر ہمارے بچے لاشعوری طور سے اس جملے کو یاد کرتے ہیں، یہ عقیدے کا ایک جز ہے۔ پہلے نمبر پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر چوتھا ہے، اور ہمارا تصور یہ ہے کہ علی کا پہلا نمبر ہے۔ بات معقول؟ اسی طرح سے اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں، مگر ہم ان کا شعور نہیں رکھتے، لاشعوری طور سے اس کی گرفت میں ہمارا ایمان اور عقیدہ جا رہا ہے اور ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ کیا حرج ہے کہہ دینے میں؟ بات تو معقول ہے، مگر اس کی حقیقت کو آپ تو دیکھیے، آپ اس کی گہرائی میں ذرا جھانکیے، تب پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ کربلا جو رونما ہوا 10 محرم کو، میں نے کہا کہ اسلامی تاریخ کا ایک دلدوز واقعہ ہے، ایک المناک واقعہ ہے، ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے، جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے، ناجائز طریقے سے اور انتہائی احمقانہ طریقے سے قتل کیا گیا، انہیں شہادت کے مقام و مرتبہ پر فائز کیا گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خصوصی حکمت کے تحت ایسا ہوا ہے، شاید یہی حکمت ہو جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہو۔ مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ام سلمہ، علی بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام سے بسند حسن ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے تھے، سو کر کے اٹھے گھبرائے ہوئے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، آج آپ بہت گھبرائے ہوئے ہیں؟ کہا کہ میں ابھی سو رہا تھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے اس نواسے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، ایک ایسی سرزمین پر قتل کیا جائے گا جس کی مٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ اس کی مٹی لائے اور اس کی مٹی سرخ تھی، کہا کہ اس سرزمین پر اس نواسے کو آپ کے قتل کیا جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ رب العالمین کی یہ حکمت جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، آپ خاندان نبوت کے دوسرے افراد کو دیکھیں، ان کے باپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت پا کر کے کس طرح سے ہر میدان معرکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے رہے، مدینہ اور مدینے سے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمنوا اور ہمرکاب رہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کر کے ان کے درجات کو دوجند کر دیا۔ اسی طرح سے ان کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو دیکھیے، اور دوسرے جو خاندان نبوت کے افراد ہیں، سب کی دین کے اندر جو جہود رہی، جنہوں نے کفر اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا، انہوں نے اس سلسلے میں دین کے لیے جو لڑائیاں لڑی، دین کے لیے جو قربانیاں دیں، دین کے لیے اپنی فداکاری کا جو ثبوت دیا، وہ موقع
اور وہ مناسبت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مل سکی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم سن بچے تھے، اس لیے جو مارکہ آرائی، جو لڑائیاں اور دشمنوں کے ساتھ سب بندی کرنے میں جو مزہ اور جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں تھا۔ شاید اللہ رب العالمین ان کے درجات کو اس شہادت کے ذریعہ بلند کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اسی لیے اس ظالمانہ طریقے سے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تاکہ حسین کے مقام و مرتبہ کو دنیا انسانیت کی نظروں میں دوچند کر دیا جائے اور دنیا دیکھ لے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار کس طرح سے بے کسی اور مظلومانہ موت کا شکار ہو کر کے اللہ کے ہاں شہادت کا درجہ پا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ کی حکمت رہی ہو، ورنہ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد شیعہ اور سنی تمام روایتوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور سند کے اعتبار سے یہ واقعہ ثابت بھی ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرطیں رکھی تھیں کہ یہ معاملہ جو تم مجھے گھیر رہے ہو اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس چلے جانے دو، اور اگر نہیں تو میں مسلمانوں کی کسی سرحد پر چلا جاتا ہوں، مجھے کسی سرحد تک چلے جانے کا راستہ دے دو، اور اگر یہ بھی نہیں منظور ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں جاتا ہوں دمشق، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص کو یہ تجویز پسند آئی، جو کوفی لشکر کا کمانڈر تھا، اس نے یہ تجویز خوشی خوشی عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا، مگر برا ہو اسی احمق انسان کا، مگر برا ہو اس بد کردار انسان کا کہ اس نے ان تمام شروط کو، ان تمام شکلوں کو رد کر دیا اور کہا کہ حسین کے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ حسین نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ان کو حق تھا اس بات کو کہنے کا، مگر جن ظالموں نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا، جن بد کردار اور بدقماش لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں جو المناک سزا دیا وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کی لڑائی لڑنے کے لیے کوفہ نہیں گئے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کفر اور اسلام کی جنگ کے درمیان میں نہیں تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کی آمیزش یا اس کی کشمکش میں کوفہ نہیں گئے تھے۔ اگر معاملہ ایسا رہا ہوتا تو حسین کو اپنی جان سے اتنی زیادہ محبت نہیں تھی کہ اپنے اصل مشن کو چھوڑ کر کے وہ یہ شرطیں صلح کی پیش کرتے، وہ صلح کی پیشکش کرتے، ایسا کوئی تصور ہمارا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں بنتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اس سے کہیں زیادہ اونچا ہے، ورنہ اگر جان کی حفاظت کا مسئلہ ہوتا تو مکے سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر جان کی حفاظت کا مسئلہ ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی راستے اپنا سکتے تھے، اس لیے مسئلہ جان کی حفاظت کا نہیں تھا، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور کفر کا علم لے کر کے نہیں لکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ترجمانی کر رہے تھے اور مقابل کے لشکر کے لوگ کفر کی ترجمانی کر رہے تھے، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ تصور انتہائی زیادہ غلط تصور ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ ایمان اور کفر کا معرکہ تھا، یہ اسلام اور باطل کی لڑائی تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یہ ایک سیاسی لڑائی تھی، یہ ایک ایسی کشمکش تھی جس کی وجوہات کا اگر سنجیدگی کے ساتھ پتہ لگایا جائے تو سر ہاتھ سے پکڑ لینا پڑتا ہے۔ لیکن میں پھر کبھی عرض کروں گا اس واقعے کو، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، اللہ نے انہیں اس دنیا میں دردناک عذاب دیا۔ وہ تمام لوگ جو اس لشکر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں، انہیں زخم پہنچانے میں، انہیں اذیت دینے میں شریک تھے، سب کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کوئی نہ کوئی سزا ضرور دیا، مگر عبید اللہ بن زیاد کا واقعہ سنن ترمذی میں بسند حسن ثابت ہے۔ آپ سن لیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کر کے لا کر کے رکھا گیا مسجد میں تو ایک سانپ آیا اور سانپ اس کے نتھنے میں گھس گیا، لوگ چیخنے لگے آ گیا آ گیا، کچھ دیر تک وہ اس میں غائب رہا، پھر نکلا اور کہیں چلا گیا، پھر دوبارہ وہ سانپ واپس آیا اور اس کے دوسرے ناک میں گھس گیا، اور پھر اس کے بعد اس طرح سے کئی بار یہ عمل اس نے دہرایا اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ یہ سانپ کے اس کے ناک میں گھسنے کا واقعہ مسجد میں لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش آیا کہ صحابی نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا
اور اسے بیان کیا، جسے سنن ترمذی میں امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا سخت ناپسند تھی جس ادا کے ساتھ انہوں نے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ بات میری لمبی ہو گئی، لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر لفظوں میں صرف اتنی ہے کہ واقعہ کربلا یا 10 محرم کو پیش آنے والا معرکہ کربلا یہ اسلامی تاریخ میں جو بھی اہمیت رکھتا ہو، اپنے اثرات کے اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے جتنا بھی سنگین ہو، مگر اسلامی شریعت میں اس کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اسلام میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حکم الگ سے بیان نہیں کیا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے محرم کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع سے جو جنگ لڑی گئی تھی وہ جنگ غیر اخلاقی، غیر دینی اور غیر شرعی جنگ تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس میدان میں وہ معاملہ غیر شریفانہ، غیر شرعی اور غیر دینی عمل تھا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اور ان کا یہ اقدام کہ وہ مکہ سے نکل کر کے کوفہ آئے اور کوفہ پہنچ کر کے اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اسے اللہ کی تقدیر کے علاوہ اور کوئی دوسرا نام دینا شاید مشکل ہو۔ لیکن بہرحال یہ بات تو سمجھنے کی ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے، اس تصور اور اس فکر کی وجہ سے ہمیں اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ایسے تصورات ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں اور ایسی باتیں ہمارے ذہن میں اپنا گھر کر لیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا ہم اپنے عقیدے سے محروم ہو جائیں، یہ بات معقول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور کوئی بات ماننے سے پہلے اس کے بارے میں جانچ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ بات ہمارے دین کے خلاف ہو، یہ بات لوگوں کی گڑھی ہوئی ہو، کیونکہ اس واقعات میں 99% جھوٹ گڑھا گیا ہے۔ ان واقعات کے سلسلے میں 99% باتیں لوگوں نے جھوٹی کہی ہیں، وہ باتیں میں عرض کرتا مگر وقت ساتھ نہیں دیتا، اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صداقت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سبائی پروپیگنڈوں سے اور دنیا کے ان لوگوں کی افواہوں سے محفوظ رکھے جن کا مقصد اسلام کو زخم پہنچانا، مسلمانوں کو نقصان دینا اور اسلامی شیرازے کو منتشر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ عباد الله